اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور اس کو ہوش اور حواس، عقل اور شعور سے نوازا کہ انسان دنیا کے اندر میری بندگی کرے گا، میری عبادت کرے گا، میرے فرمان کو مانے گا اور رب چاہی زندگی گزارے گا۔ جو گاہے بگاہے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسان کو ہدایت کا پیغام پہنچایا، اپنی ذات سے روشناس کرایا، اللہ کی وحدانیت سکھائی، اللہ کے فرائض اور ان کے احکام بتائے گئے، بنی نوع انسان کو پیغمبروں کے ذریعے سے توحید سکھائی گئی کہ صرف تم اللہ وحد اللہ شریک کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کسی باباؤں کو، کسی مرشدوں کو، کسی ولی اور کتب کو، کسی صنم کو، کسی اپنے دیگر کسی پرسنالٹی کو خدا کے مقابل مت رکھنا، عبادت کے اندر صرف اللہ کی عبادت کرنا، مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگنا۔ لیکن دنیا آج کل کیا رویہ اختیار کر رہی ہے، کس طریقے کی ایکٹیویٹی پرفارمنس کر رہی ہے، کس طریقے کی ان کے نظریات، ان کے تھاؤٹ، ان کے وچار ہیں، عقائد ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کی اکثر تعداد جہنم کے لیے پیدا کی، کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکم کی عدولی کریں گے، ان کے حکم کو توڑیں گے، شرک میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو دل دیا ہے لیکن وہ دل سے سوچتے نہیں، ہم نے ان کو آنکھیں دی لیکن وہ حقائق کو دیکھتے نہیں، واستوکتا کو پہچانتے نہیں، اللہ کی ذات کو آنکھوں سے کتابیں پڑھ پڑھ کر اللہ کی ذات کو پہچانتے نہیں۔ آنکھیں تو دی، دل تو دیا، کان تو دیا کہ وہ حق بات کو سنیں گے اور اس کو ایکسیپٹیبل کریں گے، لیکن وہ باتیں حق کی سنتے تو ہیں لیکن وہ باتیں ان کے بائی پاس نکل جاتی ہے، کہاں اس کے اوپر وشواس کرتے ہیں۔ آج کل ہمارا یہی ہے نا ماحول، ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے، ہمیں بار بار توحید کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم یہ تھی اور تمام مولانا لوگ آپ کو یہ توحید پرستی سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کو اکیلا سمجھو، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی ہیلپر نہیں ہے، اس سے کوئی رائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ لیکن ہمارا اتنا وشواس کہاں ہے؟ پبلک کا وشواس کہاں ہے؟ پبلک تو مزاروں سے مانگ رہی ہے نا، پبلک تو باباؤں سے مانگ رہی ہے نا، پبلک نے تو اپنے نصرت اور مددگار کوئی اور کھڑے کر رکھے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ دن میں ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، یا پھر اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے جو بڑے بڑے ہم نے بابے کھڑے کر رکھے ہیں ان کو دن رات میں کتنا یاد کیا جاتا ہے۔ مزاروں پہ دیکھو کتنی بھیڑ ہوتی ہے، عرسوں میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ کیا یہ گیدرنگ، کیا یہ بھیڑ آپ فجر میں بھی دیکھتے ہو؟ جو اللہ کا گھر ہے، اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو دوستو، نافرمان بندوں کے لیے جو اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا رکھی ہے۔ جہنم کا آپ ذکر سنو گے، پاؤں تلے آپ کی یہ زمین نکل جائے گی، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، گھبرا کے اٹھ جائیں گے۔ جہنم کی آگ جو ہے یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تکڑی ہے، تیز ہے، پاور والی ہے، 70 گنا۔ اس کا کلر بھی بلیک ہے، کالے کلر کی وہ آگ ہے، اور ایک چھوٹی سی موم بتی کے اوپر آپ 5 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس جہنم کے بارے میں تصور کرو جو اللہ نے بنائی ہے، اور اتنی گہری 70 من کا پتھر
اگر جہنم کے مین گیٹ کے اوپر چھوڑا جائے اوپر سے تو 70 سال کے بعد جا کے پہنچے گا، الیاذ باللہ، اتنی گہری۔ اور جہنم کے اندر جب انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کی جب چمڑی جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی چمڑی جلائے گا، دوبارہ سانس دے گا، اور اس طریقے کا عذاب ہوتا رہے گا کنٹینیوٹلی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہر مومن کی تو حفاظت فرما۔ تو اتنی خطرناک جہنم ہے، پینے کے لیے خون اور پیپ دیا جائے گا، اور جیسا درخت ہوگا، کھائیں گے تو آنتڑیاں باہر آ جائے گی۔ اب جہنم کا میں آپ کو کیا ذکر سناؤں، وہ تو جہنمی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سب مومنین کی حفاظت کرے۔ اور جنت میں اس طریقے کی فیسلٹیز دی جائے گی جو تمہارے تصور میں نہیں ہے۔ جنت کے اندر محلات آپ کو ملیں گے، ایک ادنا سے ادنا جنتی کو اتنی جنت دی جائے گی کہ اس دنیا کے 10 گنا زیادہ، یہ پورا جو دنیا ہے، ورلڈ ہے، اس سے 10 گنا زیادہ اس کو ایریا دیا جائے گا۔ اور ایک ایک محل جو ہوگا سونا چاندی کی اینٹوں سے تعمیر ہوگا، مشک و عنبر کا غارہ ہوگا۔ ایک جنتی کو 70 حوریں یا بلکہ اس سے بھی زیادہ حوریں عطا کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر مرد کو حوریں ملے گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ یہ بار بار کوشچن پوچھا جا رہا، اغیار کی طرف سے بھی اور اپنے والوں کی طرف سے بھی یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ مرد کو جنت میں 70 حوریں ملے گی اور ان کی خوبصورتی، اس کی اٹریکٹیو سین ایسا ہوگا، ایسی ہینڈسم ہوگی کہ اگر چاند اور سورج کی طرف اپنا پرکاش ڈال دے، اس کی چاند اور سورج اس کی رہنائی کو دیکھ لے تو وہ فیل ہو جائیں گے اس کی روشنی، اور سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ اور اس کی خوبصورتی کا امیجنگ، اس کی خوبصورتی کا کمپیریزن ہم دنیا میں کسی چیز سے کر ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں سوچ سکتے، اتنی خوبصورتی ہوگی۔ تو عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کو جنت کی ان 70 حوروں کی سردار بنایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی مزید خوبصورتی اس عورت کو دے گا جو نکاح شدہ ہے دنیا کے اندر، جن نے نکاح کر رکھا ہے۔ ابو درداء کا قول ہے کہ اس کو اگر ایک عورت کے 2 شوہر ہیں تو اس کو آخری شوہر ملے گا۔ ام سلمہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی منشا پہ چھوڑا جائے گا۔ اگر ایک عورت کے دنیا کے اندر 2 شوہر ہیں، مان لو کہ ایک کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے نیکسٹ میریج کی اور دوسرا اس کا شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، تو اب اس میں سے کون سا شوہر ملے گا؟ تو بعض روایت میں ہے کہ آخری، بعض روایت میں ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ ملے گا، اور ایک روایت کے اندر ہے ام سلمہ کے اندر کہ وہ عورت کی منشا کے اوپر ہوگا، جس شوہر نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، وفاداری کی ہے اور ان کے ساتھ محبت والا مسئلہ ہے، تو وہ شوہر ان کو ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حوروں سے بھی زیادہ خوبصورتی اس عورت کو عطا کر دے، اور ساری حوروں کو ان کا غلام بنا دے، ان کا فرمان بردار بنا دے کہ وہ حوریں ان کی غلامی کرے، ان کی خدمت کرے، ان کو اپنا سردار تسلیم کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز دے گا اس لیڈیز کو جو اپنے شوہر کے لیے فرمان بردار رہی ہے اور جن کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو دوستو یہ ہے، اور باقی ہم تصور بھی نہیں لا سکتے جو اللہ نے فیسلٹی رکھی ہے جنت کے اندر۔ انسان کی جو چوائس ہوگی اس چوائس کے ساتھ وہ چیز پرزینٹ۔ اگر آپ ایک آم کے درخت کے اندر آپ آم توڑنے کی کوشش کریں اور آپ کی انچا کہ میں سیب کھاؤں تو سیب آپ کے لیے حاضر ہو جائے گی آم کے درخت کے اندر ہی۔ اس طریقے سے کئی ایک غلامان انسان کی خدمت کے لیے دیے جائیں گے، اور انسان کی جو انچا ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اور سب سے بڑی انچا تو یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار عالم، اپنے مالک، اپنے کریٹر، اپنے خالق اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ ابھی تو ہم سن رہے ہیں اور اس کو ہم اپنے امیجن میں نہیں لا سکتے کہ اللہ کی کیا شکل و صورت ہے، لیکن ہم اس وقت ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ سب سے بڑا خوشی کا مقام ہوگا دوست۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ دعا کرو دوست۔